ایمان اور جہاد کے بعد سب سے بڑا جو فریضہ ہے وہ حج کا ہے، حج ادا کرنا۔ دکھلاوے کا جو ہے وہ ذرہ برابر جو ہے وہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی کہ میں جا کر جو ہے حاجی کہلواؤں۔ اگر اللہ کے گھر میں جا کر بھی انسان نہیں بدلا تو وہ کہاں جا کے بدلے گا؟ تو وہ تو شخص محروم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ملک زادن او راحلۃ تبلغ الی بیت اللہ فلم یحج فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مالک ہو توشے کا، اور یعنی اس کے پاس زاد راہ ہو، سفر کے اخراجات ہوں، ٹریول کر سکتا ہو، تو اور راحلتاً تبلغ الی بیت اللہ، راحلہ مطلب سواری ہو اس کے پاس۔ آج کے دور کے اندر یعنی جو ٹریول ایکسپینس ہیں ایئر ٹکٹ کے یا پانی کے جہاز کے، ٹرین کے، گاڑی کے، بس کے، وہ اس کے پاس موجود ہوں، تبلغ الی بیت اللہ، اور وہ بیت اللہ پہنچ سکتا ہو، اور بیت اللہ پہنچنے کے اندر کوئی رکاوٹ نہ ہو، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی حالت جنگ نہ ہو، کوئی یعنی راستے بند نہ ہو، امن ہو، اور آج کے دور کے اندر آپ کے پاس ویزا ہو اور آپ کو حج کا ویزا مل جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس انٹری کلیئرنس ہے، آپ جا کے حج کر سکتے ہیں۔ تو تبلغ الی بیت اللہ، بیت اللہ پہنچ سکتا ہو، فلم یحج، اب وہ حج نہیں کرتا، تو فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، تو حضور نے فرمایا پھر مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں، یا مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ شخص جو ہے وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ ناظرین، یہ انتہائی درجے یہ سخت وعید ہے، اور یہ جو آیت ہے اس آیت کے ذیل میں اس حدیث کو بھی بیان کیا جاتا ہے، اس کی تشریح کرتے ہوئے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو انکار کرے تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، وہ عالمین سے غنی ہے، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یعنی اگر پوری دنیا کے انسان کفر اختیار کر لیں تو اللہ کی ذات کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، اور پوری دنیا کے انسان جو ہے وہ مسلمان ہو جائیں تو اللہ کی ذات کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ تو لہذا اللہ کی ذات غنی ہے، یعنی جس کی طرف ہم سب محتاج ہیں۔ غنی اس کو کہتے ہیں کہ سب جس کے محتاج ہوں، سب کا احتیاج اس کی طرف ہو، سب کی ضرورتوں کو وہ ایک وقت میں سب کی ضرورتوں کو پورا کرے اور پورا کرنے پہ قادر ہو، اور اس کی یعنی اس کے خزانوں میں، اس کی طاقت میں، اس کی قوت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ آئے۔ غنی اس کو کہتے ہیں۔ یعنی دنیا کے اندر جو بادشاہ ہے وہ اگر کسی کو کچھ دیتا ہے تو اس کے خزانے میں کمی آتی ہے، لیکن اللہ وہ بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے کہ جس کے خزانے میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آتی، تو ہم سب اس کے محتاج ہیں۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اگر تمام مسلمان حج کرنے چلے جائیں تو اللہ کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر کوئی بھی نہ جائے تو پھر بھی اللہ کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اللہ غنی ہے، اور اگر کوئی جاتا ہے تو وہ اپنی ذات کو، یعنی اگر کوئی مسلمان حج کرتا ہے تو اس حج کی برکات اس کو حاصل ہوتی ہیں، اس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ مقام عطا فرماتا ہے۔ تو لہذا یہاں پہ فرمایا کہ پھر فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانی، یا کہ پھر اللہ کو نہیں پڑی کہ وہ شخص یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، کیونکہ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو فرمایا کہ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے جو یعنی اللہ کے رسول نے جو یہ بات کی ہے کہ فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانی، یعنی یہودی اور نصرانی کا جو تذکرہ کیا ہے کہ وہ یہودیت پہ مرتا ہے یا نصرانیت میں مرتا ہے، ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ یہودی اور نصرانی جو ہے وہ حج نہیں کرتے، کیونکہ یہودی اور نصرانی جو ہیں وہ کسی نہ کسی صورت کے اندر نماز تو پڑھتے ہیں،
اور عبادات بھی کریں گے، روزہ بھی رکھ لیں گے، چیریٹی کا کام بھی کریں گے، یعنی چیریٹی زکوٰۃ ہی ہوتی ہے، چیریٹی بھی کریں گے، نماز بھی پڑھ لیں گے، روزہ بھی رکھ لیں گے، لیکن وہ حج نہیں کرتے۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اب یعنی جو شخص مسلمان ہوتے ہوئے اسلام کا دعویٰ کرتے ہوئے وہ حج نہیں کر رہا، تو گویا کہ وہ عملی طور پر تو یہودیت اور نصرانیت کو اس نے اختیار کیا ہوا ہے۔ یعنی ایک بہت بڑی وعید ہے یہ کہ صرف یہودی اور نصرانی ہی حج کا منکر ہوتا ہے، وہی حج نہیں کرتا۔ مشرکین مکہ آپ کے علم میں ہے کہ وہ حج کیا کرتے تھے، لیکن انہوں نے حج کے اندر کچھ رسوم، کچھ رواج، کچھ بدعات جو ہے وہ رائج کر دی تھی، تو لہذا وہ تو کیا کرتے تھے، لیکن یہودی اور نصرانی اس دور کے اندر بھی حج نہیں کرتے تھے۔ تو اسی وجہ سے اس حدیث کے اندر وضاحت کے ساتھ ان دو جو مذاہب ہیں ان کا تذکرہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو لہذا ناظرین، اب مسلمان جو ہے یعنی اس کے ذمہ لازم ہے کہ جب حج فرض ہو جائے اور تو اس کو حج ادا کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کیا ہے؟ اسلام یہ ہے کہ بھئی آپ اللہ کی ذات پر ایمان لائیں۔ اور کسی صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ سب سے افضل چیز کیا ہے، سب سے اعلیٰ چیز کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ان تؤمنوا باللہ، کہ تم اللہ کی ذات پر ایمان لاؤ، شہادت یعنی اللہ اور اس کے رسول کی ذات پر ایمان لانا۔ پھر کہا اس کے بعد سب سے افضل کی چیز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ۔ پھر اس کے بعد کیا چیز ہے؟ فرمایا اس کے بعد حج بیت اللہ، بیت اللہ کا حج کرنا۔ یعنی ایمان اور جہاد کے بعد سب سے بڑا جو فریضہ ہے وہ حج کا ہے، حج ادا کرنا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ مرد تو جہاد کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں جاتے ہیں، عورتیں کیا؟ فرمایا عورتوں کا جہاد عمرہ اور حج ہے۔ اگر عورت جو ہے وہ حج اور عمرہ کرتی ہے تو گویا کہ وہ اس کو جہاد کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ اتنی بڑی فضیلت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عمرہ اور دوسرے عمرے کے درمیان جو ہے وہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، ایک حج اور دوسرے حج کے درمیان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ، کہ حج مبرور کیا ہے؟ اس کی جزا جو ہے وہ جنت ہے، جنت۔ اور یہ حج مبرور کیا چیز ہے ناظرین؟ ہمارے شیخ حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ حج مبرور وہ اس آیت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ حج کیا ہے؟ حج کے اندر فلا رفث ولا فسوق، رفث کہتے ہیں میاں بیوی کا جنسی تعلق قائم کرنا، اس حوالے سے گفتگو کرنا، اس حوالے سے ایک دوسرے کے ساتھ لذت حاصل کرنا، یہ رفث کہا جاتا ہے۔ کہ اب حج کے اندر جب آپ نے احرام باندھ لیا ہے تو آپ نے کسی قسم کی جو ہے جنسی خواہش کو نہیں پورا کرنا۔ ایک تو ہے کہ یعنی غسل فرض ہونے کی نوبت آنا، یعنی آدمی صحبت تک پہنچ جائے، نہیں، اس سے پہلے جو گفتگو ہوتی ہے اور جو ملاعبت ہوتی ہے، ایک دوسرے کے جسم کے ساتھ کھیلنا ہوتا ہے یا بات چیت ہوتی ہے، بوس و کنار ہوتا ہے، وہ تک جو ہے منع ہے۔ تو الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق، اور فسق و فجور کے کام نہ کرے، گناہ کے کام نہ کرے، ولا جدال، اور جدال نہ کرے، جھگڑا نہ کرے۔ حج کے اندر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ دیکھو یہ کام کرنے کے نہیں ہیں، یعنی ویسے تو کیا ہوتا ہے کہ بھئی یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ عبادت کرنی ہے، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، لیکن اللہ کہتا ہے حج کے اندر بس یہ 3 کام مت کرو، ان 3 کاموں میں سے بچ جاؤ۔ اگر آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ جا رہے ہیں تو اس سے آپ دوری اختیار کریں، جب حالت احرام کے اندر ہوں، آپ کسی قسم کی کوئی جسمانی تلذذ حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں منع ہے، ممنوع ہے۔ اور دیکھیں کیوں؟ اس لیے کہ حج جو ہے وہ ایک ایسا فعل ہے کہ جس کے اندر پورا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے۔ یہ عاشقانہ فعل ہے کہ جب آپ دعویٰ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا، تو اب محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے جسم کو ہر قسم کی لذت سے جو ہے وہ محروم کرو۔ ضرورت کیا ہے کہ کھانا ضرورت ہے، کھانا کھائیں آپ، لیکن جسم کا پاک کرنا ضروری ہے، لیکن اس کو بناؤ سنگار کرنا اس کا
اور اس کے اندر خوشبو کا استعمال کرنا، صابن کا استعمال کرنا، اپنے ناخنوں کا کاٹنا، بالوں کا کاٹنا، غیر ضروری بالوں کا کاٹنا، سلے ہوئے کپڑے پہنے، سب منع کر دیا۔ اسی طرح سے تلذذ حاصل کرنا، جو ضرورت ہے وہ کیا ہے کہ بھئی آپ نے کھانا کھانا ہے، آپ نے آرام کرنا ہے، بس، تاکہ آپ کا جسم جو ہے وہ کمزور نہ ہو، آپ بیمار نہ ہو۔ اور اگر ایسا ہوتا کہ بھئی بھوکا رہنے سے اور کھانا کھانے سے انسان، کیونکہ وہ حج جو ہے اس کے اندر مشقت ہے، جب مشقت ہے تو اس لیے کہا گیا کہ بھئی ضرورتاً کھایا پیا جائے، لیکن اس کے اندر یعنی آدمی کو اعتدال سے کام لینا ہے۔ یہ نہیں کہ بھئی حج میں چلے گئے تو کھائے جا رہے ہیں، صبح دوپہر شام بس کھانے کی فکر ہے، اور کھانا 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 اور سونا 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 اور باتیں کرنا، لہو و لایانی کے اندر مبتلا ہو جانا، تو یہ حج کی برکات سے محروم کر دیتا ہے، حج کے انوارات اس شخص کو حاصل نہیں ہوتے۔ تو الحج المبرور کے اندر کیا ہے؟ فلا رفث ولا فسوق، فسق و فجور کے کام نہیں کرنے، ہر قسم کے گناہ کے کام سے آپ نے دور ہو جانا ہے، گناہ سے دوری اختیار کرنی ہے۔ اور تیسری بات کیا ہے؟ ولا جدال فی الحج، اور حج کے اندر جھگڑا نہیں کرنا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ بھئی فسق و فجور تو پتہ چلتا ہے کہ بھئی گناہ تو ویسے ہی گناہ ہے نا، غلط کام تو ویسے ہی غلط کام ہے، چاہے حج ہو یا غیر حج ہو، انسان کو پتہ ہے کہ بھئی غلط کام ہے، گناہ ہے، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغل خوری کرنا، بہتان لگانا، اور جو ہے بد نظری کرنا، شراب پینا، زنا کرنا اور فحش گوئی کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے گناہ ہیں۔ کچھ گناہ کبیرہ ہیں، کچھ گناہ صغیرہ ہیں، یہ تو انسان کو پتہ ہے۔ ولا جدالہ کے ساتھ ساتھ کہا کہ دیکھو حج کے اندر خاص طور پہ کہا کہ جھگڑا نہیں کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ انسان جو ہے وہ اپنی جو کمفرٹ زون ہوتا ہے اس میں سے وہ نکلا ہوا ہوتا ہے، اس کے اوپر جسمانی مشقت ہوتی ہے، اس نے لباس اپنا اتارا ہوا ہوتا ہے اور صرف چادریں لپیٹی ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی اس کو اریٹیشن ہو رہی ہوتی ہے۔ پھر جو ہے اس نے سر کو بھی نہیں ڈھانپا ہوا، پھر وہ اس کو منع کیا گیا ہوا ہے کہ بھئی خوشبو کا استعمال نہیں کرنا، پھر جو ہے وہ پاؤں کے اندر جوتے نہیں پہننا، سر کو نہیں ڈھانپنا، اب یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور پھر اس نے مینا کے اندر کیمپ کے اندر رہنا ہے، خیمے کے اندر رہنا ہے، مزدلفہ کے اندر کھلے آسمان کے نیچے اس کو رات گزارنی ہے، عرفات کے اندر اس نے جو مستحب اور سنت عمل یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ کھلے آسمان کے نیچے وقت گزارا جائے۔ ہاں ضرورتاً آپ چھاؤں لے سکتے ہیں، آپ خیمے کے اندر بھی وقت گزار سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر وقت جو ہے آپ کو کھلے آسمان کے نیچے گزارنا ہے، اور اس کے اندر بھی کوشش کرنی ہے، کھڑے ہو کر دعائیں مانگنی ہے۔ اب آپ نے سفر کرنا ہے، ٹریول کرنا ہے، رمی کرنی ہے، آپ نے طواف کرنا ہے، آپ نے یہ ساری چیزیں ہیں، آپ نے یہ سارے کام کرنے ہیں۔ ان سارے کاموں کے اندر مشقت ہوگی، تکلیف ہوگی، مجمع ہوگا، اور مجمع کے اندر جو ہے وہ آپ کو حاجت پیش آئے گی، آپ کو ٹوائلٹ کی پرابلم ہوگی، آپ کو وضو کی پرابلم ہوگی، آپ کو آرام کی پرابلم ہوگی۔ اب یہ ساری چیزیں، سفر کی تھکاوٹ ہوگی، ٹریفک ہوگی، مجمع ہوگا، مختلف قسم کے مزاج کے لوگ ہوں گے۔ اب یہ سارا ایک الگ کیسی سچویشن ہے۔ اب اس سچویشن میں آپ کا ٹیمپر لوز ہوگا، آپ اپنا ٹیمپر لوز کر جائیں گے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ مجمع کے اندر ان کو غصہ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ان کو جو ہے وہ اگر باتھ روم صاف نہ ملے تو ان کو غصہ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے، وضو کے لیے پانی صاف نہ ملے، زیادہ نہ ملے، کثرت سے نہ ملے، تو ہر چیز کے اندر کھانا اچھا نہ ملے، کھانا وقت پہ نہ ملے، اور سفر کے اندر تھکاوٹ ہو جائے، ٹریفک میں پھنس جائیں، تو ان کو ڈپریشن اور اسٹریس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے، وہ ٹیمپر لوز کر جاتے ہیں۔ تو لہذا موقع پہ، جگہ جگہ پہ آپ کے ساتھ ایسی سچویشن پیش آئے گی جس کی وجہ سے آپ اپنا ٹیمپر لوز کریں گے، آپ کو غصہ آئے گا۔ تو قرآن کہتا ہے وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، حج کے اندر جھگڑا نہیں کرنا۔ اب دیکھیں زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ یہی معاملہ پیش آ رہا ہوتا ہے کہ لوگ جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں اور لوگ ایک دوسرے سے الجھ رہے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ الجھ رہے ہوتے ہیں۔ میں نے خود دیکھا ایک شخص کہہ رہا ہے کہ اگر میں احرام کی حالت میں نہیں ہوتا تو دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتا، اور وہ چادر وہ کہ دوسرا کہتا ہے تم کیا سمجھتے ہو کہ میں نے احرام باندھا ہوا ہے، میں حج میں ہوں، تو میں کیا تمہیں چھوڑ دوں گا؟ میں تو وہ ایک دوسرے کا گریبان پکڑتے ہیں، گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، بس میں بیٹھتے ہیں۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ پہلی شروع کی سیٹیں اس کو مل جائے۔ قربانی دینے کا جذبہ نہیں ہے، برداشت کرنے کا جذبہ نہیں ہے، احترام نہیں ہے، رسپیکٹ نہیں ہے، اور کسی قسم کی تربیت کا فقدان ہے، تربیت نہیں ہے۔ تو اب کیا ہے، بات بات پہ غصہ آ رہا ہے، لڑائی۔ بھائی کوئی آدمی، کوئی اپنے ملک کے اندر کوئی بہت بڑا ملینر ہے، کوئی بلینر ہے، کوئی فوجی جنرل ہے، کوئی کمشنر ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، سارے ترم خواہ ہیں، لیکن حج کے اندر تو ترم خوانی ختم ہے۔
حج کے اندر آپ تو اللہ کے ایک عام انسان، اللہ کے ایک عام بندے ہیں، آپ کا لباس ایک ہے، آپ کا کلمہ ایک ہے، آپ کا ترانہ ایک ہے، آپ کو ایک یعنی لگ ہی نہیں رہا کون امیر ہے کون غریب ہے، سارے برابر ہیں. لیکن وہ جو انسان کے اندر خناس ہوتا ہے نا، حج تو اس خناس کو ختم کرنے کا نام ہے کہ جی میں کچھ ہوں، میں میری کوئی شخص، میں بہت بڑا عالم، مفتی، میں شیخ، میں مفسر، میں محدث، وہ کہتا ہے جی میں پروفیسر، میں ڈاکٹر، میں انجینئر، میں سائنسدان، وہ کہتا ہے میں بلینر، میری 10 دکانیں، وہ کہتا ہے میری فیکٹری ہے، وہ کہتا ہے میرا یہ ہے، وہ کہتا ہے میں جنرل ہوں، وہ کہتا ہے میں بیوروکریٹس ہوں، میں وزیر ہوں، میں فلانا ہوں، میں ڈھمکا ہوں. اب وہ فلانے اور ڈھمکے جو ہے وہ اب جب سارے جمع ہو رہے ہیں اور ادھر کہا جا رہا ہے کہ بھائی زمین پہ لیٹ جاؤ آرام سے، جو ہے وہ ٹینشن لینے کی نہیں ہے، تو اب وہ چیزیں انسان کو تکلیف دیتی ہیں، اب لڑنا شروع کر دیتا ہے. تو ولا جدال فی الحج، تو حج کے اندر کیا کرنا ہے، آپ نے جھگڑا نہیں کرنا. تو آپ دیکھیں قرآن جب کہہ رہا ہے ولا فسوق، اب یہ بات بھی سوچنے کی ہے کہ کیوں قرآن کہتا ہے کہ فسق و فجور کے کام نہیں کرنے. وہ تو ویسے نہیں کرنے. حج کے اندر کیا ہوتا ہے کہ مرد اور عورت کا اختلاط ہے، اور مردوں نے بھی جو ہے وہ چادریں لپیٹی ہوئی ہیں، اور عورتیں بھی جو ہے اب حج کے اندر وہ سمجھتی ہیں کہ بھائی کسی قسم کا کوئی پردہ نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ شرم حیا ختم ہے، کیونکہ ہم حج کے اندر ہیں تو حج میں ہمیں یہ ساری چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ بھی بالکل انہوں نے بھی اپنے آپ کو چھوڑا ہوتا ہے، مردوں نے بھی چھوڑا ہوتا ہے. اور جو ہے انسان جو ہے وہ نفس کے حوالے ہوتا ہے، تو نفس چاہتا ہے کہ یہ سارے جو اعمال ہیں ان سارے اعمال کو ضائع کروایا جائے، اور وہ انسان کو فسق و فجور کے اندر، لہو و لایانی کے اندر مبتلا کر دیتا ہے. تو حج المبرور کا مطلب یہ ہے. دیکھیں حج مبرور کا مطلب، اور بھی علماء نے، کئی علماء نے اس کے معنی بیان کیے کہ حج کی اندر وہ کیفیت ہونی چاہیے جو حج کے علاوہ آپ کی نہیں ہوتی تھی. یعنی حج کے علاوہ اگر آپ کی کیفیت کے آپ کی جذبات، آپ کی خواہشات اور آپ کی جو فکر تھی وہ اگر دنیاوی تھی، اور حج میں بھی وہی فکر ہے اور وہی جذبات ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ حج المبرور نہیں ہے. اگر آپ کے حج کے اندر آپ کی نماز کی پابندی نہیں ہو رہی، نماز کے اندر خشوع خضوع نہیں ہے، اور نماز کے اندر آپ دھیان نہیں دے رہے، تو پھر حج کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ تو آپ تو وقت گزاری کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ تو صرف ریاکاری کے. یعنی ایک اور مطلب جو علماء نے بیان کیا وہ یہ، الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور وہ ہے جس حج کے اندر ریاکاری نہ ہو، دکھلاوے کا جو ہے وہ ذرہ برابر جو ہے وہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی کہ میں جا کر جو ہے حاجی کہلواؤں. یہ حاجی جو ہے وہ حاجی کہلوانا، الحاج کہلوانا، یہ ہم پاکستان ہندوستان کے لوگوں کے اندر یہ پایا جاتا ہے، دنیا کے اندر نہیں پایا جاتا. دوسرے ممالک کے اندر یہ کہ جو حج کر کے آ جائے اس کو حاجی صاحب کہنا شروع کر دیں. اب کیا ہے کہ جی حاجی کا حج کر لیا تو حاجی کہلواؤں میں، تو اور لوگ کہیں ماشاءاللہ دیکھیں جی حاجی صاحب حج کرنے کے لیے گئے تھے. یہ ہر سال حاجی صاحب حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، ہر سال حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور معاملات کے اعتبار سے زیرو ہیں، کاروبار کے اعتبار سے زیرو ہیں. وہ ایک گاؤں کے اندر ایک بڑھیا کی جو ہے وہ مرغی چوری ہو گئی، تو وہ اکثر زور زور سے کہہ دیا اللہ یہ جس نے چوری کی ہو وہ حاجی نہ ہو. تو پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا بھائی حاجی جو ہوگا وہ کیا کرے گا، وہ مرغی کو جو ہے نا وہ حلال کر کے کھائے گا، وہ خطرناک ہوتا ہے. تو لہذا یہ نہیں ہو. حضور نے فرمایا میری امت میں ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ حج کریں گے، تاجر لوگ حج کریں گے تجارت کے لیے، کہ وہ ان سے ان کی تجارت بڑھ جائے اور وہاں لے جائیں، وہاں مال لے کے جا کے بیچیں، وہاں سے مال لے کر آئیں، اور جو ہے وہ حج نہیں کر رہے ہوں گے، وہ تجارت کر رہے ہوں گے. اور ایک طبقہ وہ ہوگا جو حج کرے گا ریاکاری کے لیے، دکھلاوے کے لیے، اور ایک طبقہ ہوگا ناموری کے لیے کر رہا ہوگا. علماء مشائخ جو ہے وہ اپنے تقوی کو، اپنی دینداری کو ظاہر کرنے کے لیے، جی میں نے اتنے حج کیے، میں ہر سال حج کرتا ہوں. تو اب یہ دیکھنے کی بات ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم حج کیوں کر رہے ہیں. حج تو اللہ کی رضا کے لیے ہے، حج تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے. حج جو ہے وہ تو اپنی ذات کو مٹانے کا نام ہے. تو حج مبرور کے اندر بنیادی چیز کیا ہے کہ ریاکاری اور دکھلاوا نہ ہو. اور پھر جب حج مبرور وہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اور توبہ کرے. من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدت امہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص حج کرے اور اس کے اندر رفث اور فسق و فجور کے کام نہ کرے تو گویا کہ وہ ایسا ہے کہ رجع کیوم ولدت امہ، جیسے کہ اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا، وہ آج ہی پیدا ہوا. اب آپ مجھے بتائیں کہ اتنی بڑی فضیلت جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہو، یعنی گویا کہ وہ نیو بورن بیبی ہے. جیسے نیو بورن بیبی کے کوئی گناہ نہیں ہوتے، کسی قسم کی دنیاوی اور گناہوں کی غلاظت سے وہ مبرہ ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، اسی طرح سے حاجی بھی جو گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے.
پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو کہ الاسلام یہدی ما کان قبلہ. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اسلام لانے کے لیے تو انہوں نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا حضور کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے، پھر ایک دم اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا، کہا یا رسول اللہ میں بیعت کرتا ہوں اسلام کی، لیکن پہلے مجھے اس بات کی گارنٹی دی جائے کہ کیا میں جب اسلام قبول کروں تو اسلام قبول کرنے سے کیا میرے سارے پچھلے جو گناہ تھے جو میں نے حالت کفر کے اندر، حالت شرک کے اندر کیے، کیا اسلام قبول کرنے سے اللہ تعالیٰ میرے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام انسان کے ما قبل کے جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر فرمایا الہجرت یہدم ما کان قبلہ، کہ جو شخص اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہجرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حج کرتا ہے تو الحج یہدم ما کان قبلہ، کہ حج جو ہے وہ بھی انسان کے ما قبل تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے کہ تمام کے تمام گناہ معاف ہو گئے، لیکن وہ اس شرط پہ ہوں گے کہ وہ حج مبرور ہو۔ حج مبرور کی ایک اور بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ انسان جب حج کر رہا ہو تو حج سے پہلے کی جو زندگی ہے اور اس زندگی کے اندر فرق ہو، یعنی بنیادی طور پر اس کی فکر، اس کی سوچ، اس کے اعمال، اس کے کردار کے اندر تبدیلی آ جائے، اور پھر اس کے بعد جب وہ واپس آئے اپنے ملک کے اندر، اپنے شہر کے اندر، اپنے علاقے کے اندر، اپنے خاندان، اپنے گھر، اپنے قبیلے میں، تو وہ ایک مختلف انسان ہو۔ یہ نہیں کہ وہ جو ہے وہ اسی طرح سے ہے، بلکہ اور زیادہ جو ہے وہ شرارتی بن کے آ گیا، اور زیادہ کہتے ہیں نا کہ بعض جب لوگ حج کر کے آتے ہیں تو وہ زیادہ خطرناک ہو جاتے ہیں، وہ زیادہ جو ہے وہ جری ہو جاتے ہیں، ان کے اندر زیادہ شرارت آ جاتی ہے، زیادہ گناہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، زیادہ نافرمانیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی پکڑ کی بات ہوتی ہے، کیونکہ ان کی نیت ٹھیک نہیں ہوتی۔ تو بنیادی طور پر سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے کہ آپ اور میں جب حج کرنے کا ارادہ کریں تو ہم اپنی نیت کو ٹھیک کریں۔ واپس آنے کے بعد زندگی کے اندر تبدیلی آنی چاہیے۔ اگر آپ ایک شخص نماز کا پابند نہیں تھا، وہ نماز کی پابندی کرنا شروع کر دے، روزے نہیں رکھتا تھا، روزے رکھنا شروع کر دے، زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، زکوٰۃ، یہ تو فرائض میں سے ہے نا، فرائض کے اوپر کم سے کم قائم و دائم ہو جائے، اور جو حقوق اللہ تعالیٰ نے اس کے ذمے رکھے ہیں ان حقوق کو پورا کرنا شروع کر دے، اور جو ہے نیک صالح بن جائے، ہر قسم کی دھوکہ دہی سے اور ہر قسم کی ملاوٹ سے، جھوٹ سے اور فریب سے، دغا دینے سے اور خیانت کرنے سے اور ڈس رسپیکٹ کرنے سے، گالم گلوچ کرنے سے، ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بدل دے۔ اب وہ شخص جب آیا ہے تو اب دیکھیں کہ یہ تو ایک مختلف انسان ہے، یہ تو اس کی تو شخصیت ہی چینج ہو گئی ہے۔ پوچھا جائے کہ بھائی ایسا کس نے کیا کیا ہے، تو بتایا جائے کہ بھائی یہ اس سال حج کر کے آیا ہے، اور اس وجہ سے یہ حج کرنے کے بعد کی اس کی یہ برکات ہے حج کی کہ یہ ایک مختلف انسان ہے۔ تو اس کو کہا جاتا ہے الحج المبرور۔ یہ نہیں کہ بھائی جو ہے جیسے گئے تھے ویسے ہی آ گئے، اور خالی گئے خالی آئے اور کچھ بھی نہیں لے کے آئے۔ تو یہ انتہائی سب سے بڑی جو ہے وہ کیا ہوگا کہ سب سے بڑا خسارہ ہے ناظرین، کہ ایک شخص اگر اللہ کے گھر میں جا کر بھی انسان نہیں بدلا تو وہ کہاں جا کے بدلے گا؟ آپ مجھے بتائیں کہ انسان کہاں اس کی تبدیلی ہوگی، کہاں اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے گا؟ اگر بیت اللہ کی زیارت کرنے کے بعد بھی، جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے، بیت اللہ کی زیارت کرنا ثواب، وہاں پر جو ہے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور اللہ کے انوارات کا نزول ہوتا ہے، تو بیت اللہ میں جا کر بھی اگر ایک شخص کو اپنی زندگی کو بدلنے کا موقع نہیں ملتا اور وہ اس سے موقع نہیں اٹھاتا، فائدہ نہیں اٹھاتا، تو وہ تو شخص محروم ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں بیت اللہ اور مدینہ منورہ جا کے بھی انسان کی تبدیلی نہ ہو تو پھر کہاں جا کے تبدیلی ہوگی، اور پھر کدھر جا کے تبدیلی ہوگی؟ پھر کوئی جگہ تو اور تو اس سے مبارک جگہ تو کائنات میں نہیں ہے، صرف بیت اللہ اور مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ کے علاوہ تو پھر تو دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو یہ بھی بہت بڑی جو ہے فکر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور حج کرنے کی، حج کی برکات کو سمیٹنے کی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔